زبان کی اچھا ہاں، زبان کے مجھے پارٹس بھی آپ کو بتانے تھے، جو دیکھیں ہم نے زبان کو ایسے پڑھتے ہی آ رہے ہیں ہم زبان کے بارے میں کافی سارے مخارج کے اندر۔ زبان کا سب سے پہلے تو اب یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے نوک، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو زبان کی جو سامنے سے گولائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اپنے اوپر اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو گولائی میں لگائیں یا ہم اسے پوائنٹڈ کر کے ٹچ کریں اپنے دانتوں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لام پڑھنے کے لیے ہمیں اس کی پوری جو اس کو طرف لسان بھی کہتے ہیں، پورا جو ہے نا یہ گولائی جو ہے لگتی ہے یہ پوری سامنے کی، صحیح لام کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے زبان کا ہم نے پڑھا تھا کہ درمیانی حصہ ہوتا ہے جس سے ہم جیم شن یا پڑھتے تھے، تو یہ وسط اللسان ہوتا ہے یعنی مڈ آف دی ٹنگ، اور یہ اکثر لسان ہوتا ہے یعنی بالکل آخری حصہ زبان کا، جس کو ہم اکثر اٹھاتے ہیں الفاظ کو موٹا حرفوں کو موٹا پڑھنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے لیٹرز کو، تو یہ ہوتا ہے لاسٹ والا تو اکثر لسان ہوتا ہے، درمیان والا وسط لسان ہوتا ہے، اور یہ پورا کا پورا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں طرف اللسان کہلاتا ہے۔ طرف جو ہے نا اصل میں سائڈس ہوتی ہیں اب یہ اصل میں جب گولائی کو ہم لے کے چلے تو سائڈس بھی ٹچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بالکل جو ٹاپ یہ جو سینٹر ہوتا ہے نا یہ راس اللسان کہلاتا ہے، جس کو ہم ٹپ آف دا ٹنگ کہتے ہیں، راس اللسان۔ تو راس اللسان بھی یوز ہوگا، طرف اللسان بھی یوز ہوگا کس کے لیے؟ لام پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے لے کے پورا یہاں تک، جیسے میں ٹیتھ کا بھی پڑھا تھا نا، نام ٹیتھ کی بھی تھوڑے میں زیادہ نام وغیرہ نہیں بتایا آپ کو کیونکہ ہمارا کورس اتنا مشکل والا نہیں ہے، سمپل سے ہم کر رہے ہیں نا، ابھی بیسک چیز سیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے چیزوں کے نام یاد کرنے کی، لیکن بہرحال ہم پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی چیز کو لگانا ہے لیٹرز کو ٹھیک پڑھنے کے لیے۔ اب یہاں پہ جب یہ گولائی لیتے ہیں نا زبان کی، تو اس گولائی کے بالمقابل جتنے دانت آ رہے ہوتے ہیں اوپر، تو وہ سارے جیسے یہاں پہ نا یہ سارے کے سارے دانت، تو یہ سارے دانت جو ہیں وہ ٹچ ہوتے ہیں، ان سب کے دانت نہیں مسوڑے ٹچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی جو یلو پورشن دکھا رہے ہیں نا یہ مسوڑوں سے ٹچ کر رہے ہیں، صحیح میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتی ہوں سارا۔ یلو پورشن بتا رہے ہیں کہ لام کے لیے آپ نے یہ سارا حصہ دانتوں سے بھی لگانا ہے اور زبان کو بھی لگانا ہے لام پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ مسوڑوں سے لگانا ہے دانتوں کے تو لام ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے جب ہم اب ال پڑھ کے دیکھیں، جب ہم ال پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا حصہ طرف اللسان کو لگاتے ہیں، اور تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جیسے جب ہم پورا لگائیں گے نا تبھی لام کے صحیح مخرج، ویسے تو اگر آپ خالی ٹپ آف دا ٹنگ کو لگائیں گے تو بھی ال ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جو آپ نے اس کے پورے دائرہ کی شکل میں، یعنی سامنے کا پورا طرف اللسان جب تک آپ نہیں لگائیں گی دانتوں سے، تب تک اس کی وہ اس کی ساؤنڈ ہے نا وہ اتنی خوبصورت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں صرف نوک نہیں لگانی بلکہ کیا کرنا ہے، پورا طرف اللسان یعنی دانتوں کی وہ زبان کی پوری گولائی ٹچ کرنی ہوتی ہے مسوڑوں سے، ٹھیک ہے؟ اب لام کا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک رول یہ بھی ہے کہ جب اس میں اللہ کا نام کو جب ہم پڑھتے ہیں، لفظ جلالہ جسے کہتے ہیں اللہ، تو اس میں ہمیں لام کو پر پڑھنا ہوتا ہے، جب اللہ کے نام سے پہلے یا اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، ٹھیک ہے؟ پر پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، زبان کو ہم نے پیچھے سے اٹھانا ہوتا ہے اوپر، جو بیک سائڈ ہے نا اس کی زبان کی، اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہوتا ہے، اور سامنے سے زبان کی گولائی بھی پوری لگے گی، اللہ اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ۔ اگر آپ نے پورے جو ہے نا یہ اس کو ضواحک کہتے ہیں، یہ جو یہاں سے سائڈ والے جو یہ بھی نا یہ بھی ٹچ ہوتے ہیں، ضواحک سے لے کے پورا جو ہے یہ پورا سرکولر پورشن جو یہ نہیں لگایا اگر لام پڑھتے ہوئے اللہ، تو وہ ویسا والا جو اس کو جیسے پر پڑھنے کی جو خوبصورتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ اللہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں نا، اللہ اللہ، یہ بھی لام ہی پڑھا جا رہا ہے لیکن یہ کہ وہ اس کی جو صفت ہے وہ رہ گئی، تو ہم نے اللہ پڑھنے کے لیے پورا لگانا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی لام کو پورا ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا پورا یہ جو ادنا طرف اللسان کہتے ہیں، ساری عربک ٹرم سب ذہن میں ہیں تو وہی میں بول رہی ہوں، یہ پورا حافظ اللسان، یہ طرف اللسان، یہ سارا کچھ اوپر مسوڑوں کو ٹچ کرے گا، ورنہ سائڈ سے آواز باہر نکل جائے گی، اور اتنی آواز نہیں نکلنی چاہیے جتنی یہ اچھا اب جیسے ہم پڑھنے میں ساؤنڈ جس میں بتا رہی ہوں اللہ تو شاید اتنی فیل نہیں ہو رہی، لیکن مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں صرف ٹپ لگا رہی ہوں، اس لیے یہ میرا جو ہے وہ غلط ہے اور جو میں پڑھ رہی ہوں، بلکہ مجھے کیسے پڑھنا ہے، اللہ پورا سرکولر پورشن لگانا ہے زبان کا۔ یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے اس میں، کیونکہ یہ جو مسٹیک ہے نا یہ صرف پڑھنے والا خود اپنے پاس محسوس کر سکتا ہے، سننے والے کو نہیں محسوس ہوگا اتنا، کیونکہ ہم اپنی منہ کے اندر زبان کو لگا رہے ہیں نا، دانتوں کے اندر کی جانب سے، صحیح؟ اور جو یہ سائڈز ہوتے ہیں نا یہ والے
جو اس طرف والے ہیں یہاں سے زبان کی بہت تھوڑی سی لگتی ہے لیکن لگتی ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم تیز پڑھ رہے ہوں تو یہ ہم زبان کے یہ حصہ یوز ہی نہیں کرتے لام پڑھتے ہوئے, اور وہ رہ جاتے ہیں, ہم صرف ٹپ پہ لگا کے لام کو ادا کر کے آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ لام اصل میں ہے بھی بہت ایزی نا, تو اس کو ہم اتنا کوئی ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں سیکھنے کے لیے بھی اور اس کو صحیح کرنے کے لیے. اچھا اب تک چلتے ہیں آگے نیکسٹ پیج پہ. ریکارڈنگ کرنے کے لیے نا میں اس کی اسکرین شاٹس لے کے پھر وہ میں شیئر کر رہی ہوں. اب ہم یہاں پہ الفاظوں کو دیکھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں باری باری. لا لا باری باری پڑھیے گا, ٹھیک ہے. لا لا پھر یہ اس پہ اعراب نہیں ہے, یہ ہے ال, ٹھیک ہے. ال 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 زبان کے اوپر فوکس رکھیے گا کہ یہ پورے دائرہ اس کا لگے سارے سامنے کے پوری دانتوں کی گلائی کے پیچھے مسوڑوں پہ, ٹھیک ہے. پھر ہے واللیل اذا یغشا, واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا ولا واللیل او سوری اذا یغشا ولا 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 ولا. اچھا کہ یہی ہے. واقعی انہوں نے ساری پکچر کے ذریعے سے سمجھایا ہوا ہے کہ جو ہے نا کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ پڑھنا ہے لام کو, کہ جب ہم لام کو باریک پڑھیں گے تو پیچھے سے زبان کو ہم نے ایسے ہی رہنے دینا ہے اور صرف سامنے سے ٹچ کرنا ہے. اور جب ہم نے زبان کو جب ہم لام کو جو ہے وہ موٹا پڑھنا ہے تو اچھا موٹے والی کی تصویر یہاں پہ نہیں آئے, ہاں یہ رہا, تو پیچھے سے زبان کو ہم نے اٹھانا ہے, مفہم ہے جب کرنا ہے نا, موٹا کرنا ہے جب. اچھا نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. اب یہ سارے وہ الفاظ ہیں جس کے اندر ہمیں لام کو موٹا پڑھنا ہے. یعنی ان سب میں کیا ہے کہ لفظ جلالہ, اس سے پہلے جب زبر یا اس سے پہلے جب پیش, تو پھر ہم نے اللہ کے نام کو موٹا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے یا اس کے نیچے زیر ہوتا ہے, جیسے للہی ہے, للہی میں لام کے نیچے زیر ہوتا ہے نا, تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں. بسم اللہ میں میم کے نیچے زیر ہوتا ہے, پھر اللہ کا نام آتا ہے تو اس میں اسی لیے اس کو باریک پڑھتے ہیں. لیکن جب اللہ کے نام کے اوپر یا اس سے پہلے زبر اور پیش ہوتا ہے تو ہم نے اللہ کے نام کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. یہ لفظ جلالہ یعنی لام کا رول ہوتا ہے. اب ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے لام کو. اللہ 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 اللہ. اچھا اور موٹا کیجئے, پیچھے سے زبان اٹھائیں. اللہ الف کو موٹا نہیں, لام کو موٹا پڑھنا ہے. اللہ, اللہ ہاں ایسے. او من اللہ, او من اللہ او من اللہ او من اللہ او یقول اللہ. او یقول اللہ اسلام کو نہیں موٹا پڑھنا ہے, اسلام کو پڑھنا ہے. پھر سے پڑھیں. او یقول اللہ او یقول اللہ او یقول اللہ. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اب ہم اس کی آیات پہ چلتے ہیں. وعد اللہ, وعد اللہ وعد اللہ وعد اللہ ولا اچھا جی پورا ہی پڑھ لیں.
ولا يستخفنك ولا يستخفنك فنك نون کو کھینچے نہیں فنك ولا يستخفنك ولا يستخفنك يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اچھا یہ ہم لام کا مخرج پڑھے نا اس لیے میں نے اس پہ اتنا فوکس زیادہ نہیں کر رہی ہوں ویسے شد والے جو ہوتے ہیں نا ان کو کافی زیادہ دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے زور دے کے اب یہ یستخفن کا ہے خفن اب ہم میں سے اکثر کا جو ہے نا یہ فا والا شد رہ گیا ہے کیونکہ ہم نے نون پہ فوکس کر کے پڑھا ہے تو خا کو پہلے فا سے ملانا ہے خف پھر دوبارہ فا کو نون سے ملانا ہے یستخفن یستخفن اس طرح سے پڑھنا تھا اس کو يستخفنك تھوڑا سا مشکل لفظ ہے آگے چلتے ہیں نیکسٹ پہ تلک آیات الکتاب المبین تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين اب یہاں پہ للہی ہے للہی میں اللہ کے نام کے نیچے زیر ہے خود لفظ جلالہ پر ہی زیر ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں موٹا پڑھیں گے للہ ما فی السماوات للہ ما فی السماوات واو پڑھتے وقت اپنے لپس کو گول کرنا ہے اسے دھیان میں رکھیے گا للہ ما فی ٹھیک ہے فرزانہ دوبارہ پڑھیں للہ ما فی السماوات ٹھیک ہے للہ ما فی السماوات للہ ما فی السماوات میم اور واو دونوں کو سیم ٹائم دیں 2 کاؤنٹس ما فی السماوات سماواتی سماوات والارض 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 اب یہاں پہ ہے لفظ جلالہ لیکن اس سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے موٹا ان اللہ ان اللہ ان اللہ هو الغنی الحمید هو الغنی الحمید هو الغنی الحمید هو الغنی الحمید اب یہ رہا سنت اللہ اس کو ہم نے بتایا کیسے پڑھنا ہے موٹا یا باریک لام کو موٹا مس
موٹا پڑھنا ہے. سنت اللہ سنت اللہ سنت اللہ سنت اللہ فی الذین خلوا فی الذین خلوا فی الذین خلوا فی الذین خلوا من قبل ولن تجد من قبل ولا تجد ولن تجد لام کو نا نون سے ملا دیں. ولن تجد من قبل ولن تجد من قبل ولن تجد. اچھا اب یہاں پر دوبارہ سے ہے سنت اب یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے لفظ جلالہ کو موٹا یا باریک؟ بس باریک پڑھیں باریک پڑھیں گے. باریک سے مراد ہے کہ مطلب موٹا نہیں پڑھیں گے. لسنت اللہ لسنت اللہ لسنت اللہ لسنت اللہ تبدیلا 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 با پہ قلقلہ کریں گے. تب ایسے تبدیلا تبدیلا. اچھا آپ کا بھی قلقلہ واضح نہیں ہو رہا. تب تبدیلا. ہاں ایسے. اچھا ہے الا عباد اللہ المخلصین الا عباد اللہ المخلصین. آئین تو بالکل الف بن گیا یار فرزانہ. عباد اللہ عباد اللہ المخلصین. آئین پہ نا مشق جاری رکھیں آپ اپنی. عباد اللہ المخلصین. دال پہ زبر ہے میں عباد اللہ الا عباد اللہ المخلصین. الا عباد اللہ مخلصین. اچھا ہی کو لام سے ملانا ہے ہل. عباد اللہ المخلصین. یہاں صوت کو بھی موٹا پڑھنا ہے لفظ جلالہ کو بھی خا کو بھی. الا عباد اللہ مخلصین. ہل پڑھنا ہے ہل. ہل پڑھ رہی ہیں کیا؟ شاید مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی. عباد اللہ المخلصین. والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. امی ہا موٹا نکل رہا ہے. ہا کو صحیح کریں. والحمد للہ رب العالمین. یہ دونوں ہاں سیم لگ رہے ہیں. دیکھیں یہ موٹا والا ہا ہے یہ جو ہے نا حلق کے درمیانی حصے سے زیادہ ہوگا. حمد اور یہ للہی. یہ للہی تو صحیح ہے. ہا کو درمیانی حلق سے نکالیں گے. بس یہی دھن باقی نہیں دھن. ٹھیک ہے. والحمد للہ رب العالمین. یہ للہی دیکھو موٹا نہیں پڑھنا ہے. للہی کو باریک رہنے دینا ہے. والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. چلیں آج کی کلاس ہم بس یہیں تک اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم نے جو ہے وہ ضاد پڑھنا ہے جو میں نے سوچا تھا سب سے آخر میں پڑھاؤں گی.